بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآة المؤمن وقال علیہ الصلاة والسلام المستشار مؤتمن وقال علیہ الصلاة والسلام ان المعونة بقدر المؤونة اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت میں ہم لوگ جس اہم مذاکرے کے لیے یہاں جڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں بیرون جانے والی وہ بہنیں جو انشاءاللہ عنقریب ایک جماعت یہاں سے روانہ ہوگی بروز جمعرات، اور ایک جماعت روانہ ہوگی اپنے وقت پر، اور دیگر جتنی خواتین یہاں تشریف فرما ہیں وہ اللہ کی توفیق سے وقتاً فوقتاً اپنی ترتیب پر انشاءاللہ نکلیں گی۔ بالجملہ ان تمام خواتین اور مرد حضرات کے سامنے چند گزارشات ہیں۔ وہ گزارشات میں پہلے گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں، سب سے پہلی بات اس بات کی نیت کریں کہ ہم لوگ خود اپنی ذات سے 100% دین پر چلنے والے کیسے بنیں، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ اپنی ذات مد نظر ہو۔ جیسے اکابر کہتے ہیں، طبیب کے پاس کوئی مریض جاتا ہے، وہ تمام مریضوں کی فکریں لے کر نہیں جاتا، بلکہ اپنی فکر اس کو تمام فکروں پر غالب، وہ اپنی فکر کرتا ہے، اپنے تکلیف سناتا ہے، اپنا درد رکھتا ہے، اپنی پریشانی بتاتا ہے، اور اپنے علاج کے لیے اس سے دوا طلب کرتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مد نظر رکھیں۔ اسی لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، جو اپنی ذات کی تربیت کرنا چاہے اس کے لیے ہر قربانی آسان ہے، جو دوسروں کی تربیت چاہے اس کے لیے ہر کام مشکل ہے۔ اپنی ذات کے لیے ہم جائیں گے تو تعلیم میں بیٹھنا بھی آسان، ذکر و اذکار کی پابندی بھی آسان، 6 نمبر کا مذاکرہ بھی آسان، دیگر تمام جتنی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی ان تمام اجتماعی اعمال میں شرکت بھی آسان، انفرادی اعمال کی پابندی بھی آسان۔
اگر ہم نے اپنے ان تمام معاملات میں دوسروں کی اصلاح کی نیت کر کے چلے، چاہے وہ ہمارے ساتھ آنے والی بہنوں کی اصلاح کی نیت ہی کیوں نہ ہو. میں اس جماعت میں اس لیے چل رہا ہوں یا چل رہی ہوں تاکہ میرے ساتھیوں کی اصلاح ہو، میرے ساتھیوں کے سلسلے میں فکر مند بنوں، ان کو پابند بناؤں، ان کی تربیت کروں اور ان کی اصلاح کروں، اور ان کے سلسلے میں اپنا نظام بناؤں. تو ایسے موقع پر اللہ کی مددیں شامل حال نہیں ہوتی. قرآن پاک میں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس میں علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں علیہم کہا گیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. فرمایا جن لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ لوگ مانیں گے نہیں، چاہے آپ کچھ بھی کہیں یا نہ کہیں یہ مانیں گے نہیں تو مانیں گے نہیں. لیکن ہر انسان کو چاہیے جن کاموں کا وہ مکلف بنایا، جیسے مؤذن کو اذان کا مکلف بنایا تو مؤذن کو اذان دینا ہے، جیسے عالم کو اپنے علم کی ترویج کا، تشہیر کا، تدریس کا مکلف بنایا تو وہ اپنے تکلیف پر آگے بڑھیں اور اپنے مکلف پورا کریں. اسی طرح ہم لوگوں کو مکلف کس چیز کا بنایا؟ اپنی ذات سے 100% دین پر ہم چلنے والے بنیں. اور دین کس کو کہتے ہیں؟ دین زبان کا بھی، دل کا بھی، دماغ کا بھی، سوچ کا بھی، جذبات کا بھی، فکروں کا بھی، خیالات کا بھی، خلوت کا بھی، جلوت کا بھی، سب کا دین ہے. معاملے کا، معاشرے کا، اخلاق کا، ایمانیات کا، عقائد کا، ہر عنوان کا دین ہے. بلکہ یوں سمجھو ہر رشتے کا دین الگ الگ ہے. آپ کا رشتہ اللہ سے کیا ہے؟ اس کے کچھ تقاضے ہیں. آپ کا رشتہ حضور سے کیا ہے؟ اس کے کچھ تقاضے ہیں. آپ کا رشتہ قرآن سے کیا ہے؟ اس کے کچھ تقاضے ہیں. آپ کا رشتہ ایمان سے کیا ہے؟ اس کے کچھ تقاضے ہیں. آپ کا رشتہ اسلام سے کیا ہے؟ اس کے کچھ تقاضے ہیں. آپ کا رشتہ اپنے گھر کے افراد سے کیا ہے؟ اس کے کچھ تقاضے ہیں. آپ کا رشتہ امت سے اور ملنے جلنے والوں سے کیا ہے؟ اس کے کچھ تقاضے ہیں. آپ کا رشتہ کاروبار سے ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں. گویا ہر رشتہ جو بھی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں حقوق. اور حقوق کی ادائیگی کا نام ہی ایمان ہے، حقوق کی ادائیگی کا نام ہی اسلام ہے، حقوق کی ادائیگی کا نام ہی دین ہے، حقوق کی ادائیگی کا نام ہی مذہب ہے، حقوق کی ادائیگی کا نام ہی یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی دعوت ہے. اس لیے صحابہ اکرام نے قولی دعوت سے زیادہ عملی دعوت کو ترجیح دیا کرتے تھے. اس لیے ستونوں میں باندھ دیا جاتا تھا قیدیوں کو، اور وہ پریکٹیکلی دیکھتے تھے صحابہ کو، صحابہ کی گفتگو کیا ہے، اخلاق کیا ہے، عادت کیا ہے، اور ان لوگوں کی ایک ایک چیز پر نظر رکھتے، اور نظر رکھ کر اس ستون میں بندھے ہوئے لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ عملی طور پر صحابہ اکرام نے اپنے متعلقین کو جو دعوت دی ہے وہ قولی دعوت کم. اسی لیے حضرت نے حیات الصحابہ لکھی. حیات الصحابہ، اقوال الصحابہ، اگر آپ ان دونوں میں موازنہ کریں گے صحابہ اکرام کے اقوال بہت کم ملیں گے، صحابہ اکرام کی زندگیاں سب سے زیادہ ملیں گی. تو پتہ چلا اصل حیات ہے، حیات اصل ہے، اقوال اصل نہیں ہے. بے اقوال حیات کی تبدیلی کے لیے، اقوال حیات کی تصحیح کے لیے، اقوال حیات کی تربیت کے لیے، اقوال حیات کے تمام نظم و نسق کو سدھارنے کے لیے ہیں. گویا اقوال جو ہوتے ہیں اس کے مقاصد بھی حیات ہی ہیں.
حیات ہی اصل. تو صحابہ اکرام، حیات و صحابہ اکرام کی حیات، اس کو حضور نے حضرت تحریر فرمائی. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، 23 سالہ سیرت، بچپن سے لے کر آپ کے وفات تک کی سیرت، اور آپ کے اقوال اگر آپ گنیں تو پورا قول حضور کا 50,000 ہے. پورے اقوال حضور کے صرف 50,000، 85,000 حضور کے اقوال ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی سندیں وہ کئی لاکھ ہیں، کئی لاکھ، بے شمار سندیں، بے شمار. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وہ صرف اور صرف 50,000. اور افعال کیا ہے؟ 23 سالہ آپ کی زندگی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں پر اقوال کو گنایا گیا وہاں اس سے زیادہ افعال کو گنایا گیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال میں حضور کے تقریرات کو گنایا گیا. کیا مطلب؟ کوئی کام حضور نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ خاموش ہوئے ہوں، اسے تقریر کہا جاتا ہے، اسے تقریر کہتے ہیں. تقریر کے معنی بیان نہیں، تقریر کے معنی برقرار رکھنا. تو آپ علیہ السلام اپنے حیات میں بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ اس کو برقرار رکھ دیے. تو وہ جو آپ نے برقرار رکھا اس کی فہرست بڑی لمبی فہرست ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم لوگ اللہ کے راستے میں الحمدللہ نکل رہے ہیں. ہم لوگوں کی تربیت اپنی ذات سے ہو، اپنے آپ کو پابند بنائے. 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھنے کا پابند، 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھنے کے ہم پابند بنیں، تاکہ ہمارے یہاں سے جانے کے بعد اللہ کے راستے میں ہمارا وہ دکھلاوے والی نماز نہ رہے. ایک بزرگ عجیب بات کہنے لگے، عام طور پر ہم لوگ اپنی زندگی میں کچھ رہتے ہیں، جماعتوں میں کچھ بن جاتے ہیں. اور جماعتوں کا جو دین ہوتا ہے، یہ دین کہیں ہمارا ماحول والا دین نہ رہے، بلکہ ہمارا دین اصل دین جسے کہتے ہیں عربی موسم کے اعتبار سے خربوزے کو دیکھ کر رنگ لایا. یہ کب کہا جائے گا؟ جبکہ خربوزے کے ساتھ ملنے کے بعد یہ خربوزہ بھی رنگین ہو گیا. تکبیر اولیٰ والوں کے ساتھ مل کر تکبیر اولیٰ والے بن گئے، تعلیم میں بیٹھنے والوں کے ساتھ مل کر تعلیم پڑھنے والے بن گئے، قرآن کے حلقے میں بیٹھنے والوں کے ساتھ مل کر قرآن پڑھنے والے بن گئے. لیکن ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا کہ ہم لوگ اس سے پہلے، ماحول والے دین سے پہلے ہم لوگ اپنی فطری دین پر آئیں. اس کے لیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ نماز وقت پر پڑھنے کے پابند بننے کی عادت، سچ بولنے کی عادت، نظروں کو گناہوں سے بچانے کی عادت، اپنے سوچ کو کنٹرول کرنے کی عادت، اپنے دل کو کنٹرول کرنے کی عادت، اپنے فکروں کو کنٹرول کرنے کی عادت. جس طرح محترم خواتین زبان سے غیبت، ویسے نظروں سے بھی غیبت ہوتی ہے، نظروں کی بھی غیبت ہے. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی غیبت جو ہے وہ صرف زبان کی غیبت ہی کو غیبت، نظروں سے غیبت، اشاروں سے غیبت، سوچ میں غیبت، سوء ظن سے پوری حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، منع کیا بھئی گمان بھی مت کرو کسی کے بارے میں. دیکھو گے تبھی تو گمان پیدا ہوگا، دیکھو ہی مت. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ صحابہ کرام کو تقوی کی تربیت فرمایا کرتے تھے. دعوت یہ حقیقت میں تربیت ہے، دعوت حقیقت میں تربیت ہے. جیسے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے. جب ملنے کے لیے گئے اور بہت بڑے ماشاءاللہ عہدے پر تھے، منشی اللہ داتا رحمۃ اللہ علیہ کا بہت عجیب و غریب ان کی عادتیں، ان کی عبادتیں، ان کے تقوی اور ان کی محنتیں اور ان کی دعائیں ایک مثالی ہیں. جب گئے حضرت مدنی سے ملاقات کی، ملاقات کے دن حضرت مدنی علیہ الرحمٰن نے فرمایا
آپ فوراً جانا چاہتے ہیں؟ کہا جی آپ جیسا حکم فرمائیں۔ فرمایا 3 دن آپ ہمارے پاس رکیے۔ 3 دن رکنے کے بعد حضرت وہ نکل رہے تھے تو حضرت نے فرمایا 3 دن کے بعد خلافت سے نوازتے ہوئے، اعزاز سے نوازتے ہوئے، اجازت نامہ دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا جی تو یوں چاہتا تھا آپ جس دن آئے اسی دن میں آپ کو نسبت دے دوں، اسی دن آپ کو صاحب نسبت بنا دوں۔ کیوں؟ اللہ سے آپ کا وہ تعلق، وہ رشتہ، وہ ربط اور وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا لگاؤ ہے کہ جی تو یوں چاہتا تھا کہ آپ جس دن آئے اور مجھ سے بیعت فرمائے اسی وقت میں آپ کو خلافت دے دوں، لیکن میرا ایک اصول ہے، ایک نظام ہے، ادنا درجہ 3 دن میرے پاس قیام کرنا پڑتا ہے، اسی اصول کے اعتبار سے میں نے آپ کو آج اجازت دے رہا ہوں۔ گویا دعوت کے کام کرتے کرتے اللہ سے اتنا لو لگا لیا، دعاؤں میں اور ذکر میں، فکر میں، جذبات میں، ہر اعتبار سے ایسے اللہ تعالیٰ سے دل لگ گیا کہ ذکر کرتے وقت استحضار، دعا کرتے وقت استحضار، فکر کرتے وقت استحضار، ہر معاملے میں استحضار۔ اس کی مشق کرنا چاہیے۔ غفلت کے ساتھ ذکر کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں۔ جیسے رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر کوئی غفلت سے ذکر کرے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن غفلت والا ذکر دھیان کو پیدا نہیں کرتا، یہ ہے اس کا نقصان۔ غفلت والا ذکر دھیان کو پیدا نہیں کرتا۔ ذکر برائے ذکر نہیں ہے، ذکر برائے تذکیر ہے، ذکر برائے استحضار ہے۔ تو اس کے لیے کیا کہا گیا؟ بھئی ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں، اس ذکر کے ساتھ استغفار کرتے وقت ہم اپنے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو اپنے ذہن میں حاضر فرما کر ایک ایک گناہ سے توبہ کریں، ایک ایک گناہ سے، رسمی استغفار نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، رسمی استغفار نہیں۔ جیسے سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ارے بھئی 13 صفات استقامت کے ہمیشہ بیان کرتے تھے، جس کے اندر بھی 13 صفات ہوں گی دعوت کے اندر اللہ اسے استقامت۔ حقیقت میں یہ 13 صفات نہیں، حقیقت میں یہ 13 صفات یہ 13 اصول تربیت ہیں۔ اور آپ حضرات کے سامنے یوسف بھائی کا بھی نام آیا تھا، بامبے والے ٹیکسی یوسف بھائی، وہ ماشاءاللہ اپنے حیات میں جب عوام کو لے کر چلتے تھے وہ آداب گنتی کے ساتھ بیان کرتے تھے، مشورے کے اتنے آداب ہیں، کھانے کے اتنے آداب ہیں، سونے کے اتنے آداب ہیں، آداب باقاعدہ گنتی کے ساتھ، تاکہ عوام کو یہ بات یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اور ان کے سلسلے میں تو ہم نے بہت ساری باتیں سنی۔ یہ فرمایا فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عجیب و غریب جوڑی، تو ان کے ایک ساتھی عرض کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے حیات میں روز اول سے جس طریقے سے انہوں نے کام میں قربانی کے ساتھ چلے، روز آخر تک بھی یہی بنیادی چیز حضرت سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، پہلی بات، سب سے پہلی بات، اونٹ کی طرح ہمارے اندر جن صفات کو اپنانے کو کہا جاتا ہے، وہ صفات میں پہلی صفت کیا؟ اونٹ کے اندر سب سے پہلے سادگی ہے، سادگی، انتہائی سادگی۔ اور ایسی سادگی البزازۃ من الایمان، یہ کہا گیا البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ تو ہم اپنے اندر سادگی لائیں۔ ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم حضرت ایک مرتبہ عرض کرنے لگے کہ بھئی ایئرپورٹ میں ایک مرتبہ میری ایک تھیلی چھوڑ گئی اور ہم فلائٹ کے قریب پہنچ چکے تھے، اور فلائٹ کے قریب پہنچنے کے بعد ہم وہاں سے فوراً یاد آیا ارے بھئی ایک تھیلی چھوڑ گئی۔ فوراً ہم لوگ کسی کو بھیجا کہ بھئی جاؤ جا کر وہ تھیلی کہاں ہے، ذرا وہ تھیلی کے بارے میں فکر کرو۔ جا کر دیکھا تو جہاں رکھا ہوا تھا وہیں پر وہ تھیلی موجود تھی۔ وجہ کیا؟
فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں نے جو تھیلی چھوڑ کر آیا اس میں پوری جماعت کی رقم اور رقم پوری کی پوری وہیں پڑی ہوئی ہے، اور وہاں رہنے کی وجہ اس کے اوپر کی سادگی. پہلے پیلی تھیلی ایک آتی تھی، پیلی تھیلی تمل ناڈو کی، وہ پیلی تھیلی کے اندر پوری رقم ہے اور رقم کو لپیٹ کر سیٹ پر رکھ دیے تھے. وہ چھڑ گئی لیکن واپس جا کر دیکھنے پر اسی جگہ پر موجود ہے. کہا جو سادے سیدھے ہوتے ہیں ہمیشہ محفوظ ہوتے ہیں نظروں سے بھی. تو فرمایا نظروں کی تیروں سے بچنے کے لیے انتہائی سادہ سیدھا رہیں. اتنا بھی سادہ نہیں کہ لوگ فقیر سمجھ جائیں، اتنا بھی سیدھا نہیں لوگ مغرور سمجھ جائیں. تو دونوں کے درمیان ہمارے شیخ الحدیث زکریا صاحب، حضرت شیخ الحدیث عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عرض کرنے لگے، ارے بھائی میں تلاش کرتے 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 میرے بیٹے کو میری حالت ایسی ہو گئی، سہارنپور میں ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا اور آ کر کے سلام کرنے کے بعد 100 روپے میرے جیب میں رکھ کر چل دیا. تو میں نے اسے بلا رہے نالاخ دراؤ لے جا تیرا پیسہ. تو وہ اس نے یوں سمجھا میرے حلیے کو دیکھ کر میں فقیر ہوں. کیوں؟ ارے بھائی تلاش کرتے کرتے کپڑے میلے کچیلے ہو گئے تھے، کپڑے بدلنے کا موقع نہیں آیا تو وہ فقیر سمجھا. اس دن سے میں پابندی سے کپڑے بدلتا ہوں، اس دن سے پابندی سے. تو وہ ثیابک فطہر، ہمارا کام ہے صاف ستھرے رہیں لیکن لباس متکبرانہ نہ ہو، لباس متکبرانہ نہ ہو. تو نہ اتنا سادہ سیدھا ہو کہ دیکھنے والے ہمیں امداد کے محتاج سمجھے، نہ اتنا بھڑکدار ہو کہ ہمارے کپڑوں کے اندر کبر نظر آئے. تو پہلا کام داعی جو ہوتا ہے وہ سادہ سیدھا ہوتا ہے. سواری کے اعتبار سے بھی سادی سواری، لباس کے اعتبار سے بھی سادہ لباس، اور اپنے چال و چلن کے اعتبار سے سادگی کے ساتھ. ہم خیر الامور اوساطها، تمام معاملات میں بہترین معاملہ اس کی درمیانی ہے، درمیانی معاملہ، درمیانی معاملہ یہ بہترین، اور اسی میں برکت بھی ہے. صحابہ اکرام پورے کے پورے ابتدائی زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے حالات میں رکھا تو حالات میں تھے. ایک صحابی نے حضرت قتادہ سے پوچھا کیا آپ لوگ ٹوپی پہنا کرتے تھے؟ کیا آپ لوگ ٹوپی پہنا کرتے تھے؟ تو جواب دیا تم ٹوپی کی بات کر رہے ہو، اوپر کی چادر ہم میں سے کس کے پاس تھی؟ اور ٹوپی تو بہت دور کی بات، اوپر کی چادر 60-65% صحابہ کے پاس اوپر کی چادر نہیں ہوتی تھی. ٹوپی تو بہت دور کی بات. اللہ نے جب وسعت دی اس کے بعد 5 کپڑے ہوتے تھے صحابہ کے بدن پر، 5 کپڑے ہوتے تھے. خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کتان کے کپڑے سے ناک پوچھنے کا وقت آیا تو حضرت ابو ہریرہ کی آہ نکل جایا کرتی تھی. اے ابو ہریرہ تیری حالت کیا تھی اور آج تو کتان کے کپڑے سے ناک پوچھنے والا بن گیا. تو سادگی. اور دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت تابع داری. دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت تابع داری. جہاں آ گئی تابع داری وہاں آ گئی وفاداری. تو تابع داری آ گئی تو وفاداری آ گئی. تو وفاداری کسے کہتے ہیں؟ تابع داری کو کہتے ہیں. تو ہم تابع دار کسے کہتے ہیں؟ تابع دار کے معنی نفس کے تابع دار نہیں بلکہ شریعت کے تابع دار. شریعت کے تابع دار اس لیے کہ دعوت جو ہوتی ہے وہ شریعت کو پھیلانے کے لیے ہوتی ہے. تابع داری کیسے؟ جیسے کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا المؤمن کالجمل الآنف، ایمان والا یہ نکیل اونٹ کی طرح ہوتا ہے. اس نکیل اونٹ کو جہاں بٹھا دو وہاں بیٹھ جائے اور جہاں کھڑا کر دو وہاں کھڑا ہو جائے. اذا انیخ، جہاں بٹھا دیا گیا وہاں بیٹھ جائے. تو چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں بھی اگر آپ نکیل کو دے دیں تابع دار ہو کر چلتا رہے. اسی لیے عجیب بات ہے
اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے حیات میں صحابہ کے اندر ایسی تابعداری پیدا فرمائی. سب سے اعلیٰ تو حضرت صدیق اکبر ہیں، سب سے اعلیٰ کو سب سے ادنا درجے کے صحابی حضرت اسامہ ابن زید. حضرت اسامہ ابن زید، حضرت زید یہ تو متبنہ تھے، ان کے بھی بیٹے حضرت اسامہ کی عمر اس وقت 17 سال کی تھی. یہ لکھا ہے کتنے سال کی تھی؟ صرف 17 سال کی تھی. تو حضرت صدیق اکبر سب سے بڑے کو سب سے چھوٹے کے تابع کر دیا آپ نے، اتنی تابع داری. اور خود حضرت صدیق اکبر وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مدینے میں نہیں تھے، جیش اسامہ میں تھے. سرکار نے بار بار کہا تھا انفذوا جیش اسامہ، حضرت اسامہ کے جیش میں تھے. وہاں سے حضرت صدیق اکبر آپ علیہ السلام کی وصال کی خبر سن کر فوراً گھوڑے سے سوار ہو کر جلد از جلد پہنچے. اور حضرت صدیق اکبر کے پہنچنے پر ہی معاملہ قابو میں آیا. تب تک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھا کر کھڑے ہو گئے تھے. جو بھی کہے گا گردن اڑا دوں گا، جو بھی کہے گا گردن اڑا دوں گا، یہ حالت تھی ان کی. تو اللہ حضرت نے کیا فرمایا؟ فوراً قابو کیا. تو تابع داری کتنی، بڑا چھوٹے کے تابع ہو جائے. تو یہ ایک مثال حضور نے پیش فرما دی کہ ایمان والے کے اندر تابع داری ہوتی ہے. وہ کیسی تابع داری، اس کی ایک مثال یہاں. اور دوسری بات کیا ہے؟ تابع داری کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ کیا ہے وہ؟ pegang lah, muni benar. فون ہاں کو سیکھ کری بھئی. یہ بچوں کو ذرا ایک طرف بٹھا دو. بھی پورے بچے گڑبڑ، بچوں ایک طرف بٹھا دو، سب ایک طرف بیٹھ جائیں یا اوپر چلے جائیں. بچے اوپر جا کر کھیلو. آپ لوگ یا تو خاموش بیٹھو، ہاں انگلیاں مت کرو، بیٹھ جاؤ. یعنی نیچے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تابع داری ہمارے اندر جتنی پابندی کے ساتھ اتنی ہی زیادہ ہم نورانیت پائیں گے. دیکھو دو طرح کی قربانی ہوتی ہے. ایک ہے قربانی بدن کی، ایک ہے قربانی جذبات کی. تو قربانی بدن کی قربانی، بھئی بدن کے لیے آپ سے کہا گیا کہ بھئی یہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، تو آپ نے قربانی کے ساتھ قربانی والی سواری میں بیٹھ گئے. حالانکہ وہ سواری میں آپ کو مشقت ہوئی، تکلیف ہوئی، یہ تو بدن. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھئی جس طرح ہر چیز کی زکوٰۃ نکالتے ہو ویسے بدن کی بھی زکوٰۃ نکالو. کیا بدن کی زکوٰۃ کا معنی کیا؟ آرام تو بہت کر لیے، تھوڑی سی قربانی بھی دو. تو وہ تھوڑی سی جو قربانی ہے یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، بدن کا کفارہ ہے. تو یہ بدن کا کفارہ جب آدمی نکالے گا تو بدن کے اندر، میں ایک مرتبہ ایک بزرگ کہنے لگے کہ بھئی تم پتہ نہیں کہاں کہاں کھڑے ہو کر اپنا وقت گزارے. ان کھڑے ہونے کا کفارہ تراویح میں کھڑا ہونا ہے. ادھر ادھر کھڑے نہیں کھڑے، تو ان کھڑے ہونے کا کفارہ تراویح میں کھڑے ہو کر نکال لو. کہیں کہیں آپ بیٹھے ہوں گے یہاں وہاں، تو ان تمام کا کفارہ کیا کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ، تعلیم میں بیٹھو. تعلیم میں بیٹھنا اپنی زندگی بھر کے بیٹھکوں کا کفارہ. چلنا، مختلف جگہوں پر آپ چلے ہوں گے تو دعوت میں تم چل رہے ہو، یہ ہمارے تمام چلنے کا کفارہ. تو گویا ہمارا جو کام ہوتا ہے
یہ آ کر صفائی کا کام، پیروں کی صفائی، زبان کی صفائی. اب تک تو زبان ہماری ایسی ویسی باتیں کہتی تھی، اب اتنا کہو اتنا کہو اتنا کہو کہ آپ کا ذکر اور فکر تمہارے ان تمام غیبتوں سے غالب آ جائے، ان تمام گناہوں سے غالب آ جائے جو بھی آپ نے زبان سے انجام دیا. تو مختلف چیزیں آپ دیکھے ہوں گے، تو ان تمام دیکھنے سے بڑھ کر قرآن کو دیکھو. یہ قرآن پاک کا اور اپنے والدین کی دیدار اور اللہ کے راستے میں دیگر تمام چیزوں کو دیکھنا، یہ سب کے سب یہ آنکھوں کا کفارہ ہے. تو الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچیں. اور تیسری چیز، جیسے کہ میں نے کہا، اپنے اندر صبر پیدا فرمائیں، اپنے اندر صبر پیدا کریں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز اپنے اندر مجاہدے کا مزاج بنائیں. جیسے اونٹ کو سفینۃ الصحرا کہا جاتا ہے. سفینۃ الصحرا، شپ آف دا ڈیزرٹ. تو وہ باقاعدہ جتنے بھی آپ صحرا میں وزن ڈال کر چلائیں، دنیا کے کوئی بھی جانور تلنے کو تیار نہیں، لیکن یہ آرام سے چلتا رہے گا، تو اس کو کہا جاتا ہے. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ میں جلدی جلدی گنا دیتا ہوں، بھائی آپ اس کو نوٹ کر لیں، بعد میں کوئی بات کریں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ تین پیدا ہو گیا، اور کیا. ذرا ڈسٹرب بہت زیادہ ہو رہا ہے. ڈسٹرب ہوا تو بیان کہاں سے ہوتا؟ بولو. بیان کرتے وقت میں سکون چاہیے. اب ہم لوگ سوچ کو بولتے ہیں، ڈسٹرب ہوا تو پورا ہنگامہ ہو جاتا. تشتیر سے اندر رکھو، پایا پپئی سے اندر رکھو. درود شریف پڑھو بھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ حضرت شیخ سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے 11 چیزیں بیان کرتے تھے، 13 چیزیں جس کے ذریعے سے زندگی بھر داعی کی رہبری ہوتی تھی. اور ہمارے تمام مشائخ میں اگر آپ غور کریں گے، اور یہ 13 کے 13 چیزیں بدرجہ اتم پائی جائیں گی. تو اس میں حضرت پہلی چیز سادگی، جس کے بارے میں تفصیلات میں نے آپ کو بتایا. دوسری چیز اطاعت، تابع داری، جس کے بارے میں نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت میں سب سے پہلے اللہ کی بات ماننا. نمبر 2، حضور کی سنتوں کو اپنانا. نمبر 3، جس کو ہم لوگ امیر بنائے گئے ہیں، ہمارے درمیان مشورے سے جن کو امیر بنایا گیا، اس کی تابع دار ہو جانا. اس کے لیے میں نے ایک مثال پیش کی. حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں صدیق اکبر تمام انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل، ان کو 17 سالہ صحابی کے تابع اللہ کے رسول علیہ السلام نے طے فرمایا، اور بغیر چون چرا کے حضرت صدیق اکبر چلے 17 سال کے صحابی کے تابع ہو کر. اور چوتھی چیز وہ صبر کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ. 5ویں چیز مجاہدہ ہے.
صبر کرنا یعنی برداشت کرنا، ہر ساتھی کو برداشت کرنا۔ جب ہر ساتھی کے نخروں کو آپ برداشت کرنے والے بنیں گے تب جا کر اللہ جل جلالہ امن والہ کام میں استقامت عطا فرمائے گا۔ بعض مرتبہ برداشت کرنا ہوتا ہے مزاج کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، بول کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے، ان کے اقوال اور افعال کے اعتبار سے، ان تمام کو سہنا اور اس کو سنبھالنا، برداشت کرنا۔ اگر ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ان تمام نخروں کو برداشت کریں گے، اللہ امت کے بھی تمام نخروں کو برداشت فرما کر اور ان کو صحیح رہبری کرنے کا اللہ ہمیں توفیق دے گا۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو بکریاں چرانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا۔ وہ تمام انبیاء بکریاں چراتے تھے اور بکریوں کی شرارتیں عجیب و غریب شرارتیں، لیکن ان تمام شرارتوں کو حضرات انبیاء برداشت کرتے تھے، اور برداشت فرمانے کے بعد بکریوں پر اس کا غصہ نہیں اتارتے تھے۔ بکریاں معصوم ہوتی ہیں۔ آپ ہمیشہ دیکھیے چھوٹے بچے بھی بڑی شرارت کرتے ہیں، اگر ان شرارت کرنے کے بعد آپ ان بچوں کو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کی معصومیت آپ کو یہ بتا دیتی ہے، ارے بھائی ہم نے جو شرارت کی وہ شر سے نہیں بلکہ معصومیت سے۔ الغرض یہ پانچویں چیز۔ چھٹی چیز حضرت یہ فرماتے تھے وقار اپنے اندر پیدا فرمائیں۔ جس طریقے سے ہر ایک جانوروں میں آپ پروقار چال والا جانور اونٹ کو پائیں گے۔ اونٹ جب چلتا ہے، حالانکہ غریب ہے، مسکین ہے، لاچار ہے، سادہ سیدھا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اونٹ جس وقت وہ چلتا ہے وقار کے ساتھ چلتا۔ علیکم بالسکینۃ والوقار، یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے، تم سکون اور وقار سے رہا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی جس وقت سفید ہوئی، اللہ سے پوچھا ما ھذا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذا وقار، اے ابراہیم یہ وقار ہے، تمہارے داڑھیوں کا سفید ہونا، بال کا سفید ہونا وقار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربی زدنی وقارا، یا اللہ میرے وقار میں اضافہ فرما۔ تو ہم لوگ وقار کے ساتھ رہیں، بالکل چلر کی طرح نہیں جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں، بلکہ ہم لوگ وقار کے ساتھ بالکل ایسی ویسی حرکت نہ کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمارا احترام میں کمی آئے، جس کے ذریعے سے ہمارے وقار میں کمی آئے، جس کی وجہ سے ہماری عزت میں کمی آئے، جس کی وجہ سے ہماری مروت میں کمی آئے، ایسی حرکت ہم کبھی نہ کریں۔ تو وقار کے ساتھ رہ جائیں۔ وقار کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں اسٹیچو بن جانا۔ اسٹیچو بن جانا یعنی کیا مطلب؟ پتلا بن جانا، کون کبھی آ رہی، سلام نہیں، مسکراہٹ نہیں، ہنسی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بس خواتین کو میں کہا کرتا ہوں اجتماع میں لوگ جب آتے ہیں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، چہرہ بالکل کیسا ہونا چاہیے؟ استقبالی چہرہ ہونا چاہیے، جن پر بھی ہماری نظر پڑے ایک مسکراہٹ ہو اور ایک استقبال ہو، ایک سلام ہو، ایک ویلکم ہو، تب جا کر الحمدللہ ہمارے پاس آنے والی آتی رہے گی۔ اگر ہم لوگ بزرگ بن گئے، جیسے کہ بعض مرتبہ 2-3 خواتین آ کر ہم سے مصافحہ کریں تو کیا کریں؟ ہم یوں سمجھ گئے اس وقت کے ہم قطب اور ابدال کے درجے پر ہیں، لوگ آ رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، دعا کی درخواست کر رہے ہیں، ہمارا مقام کہیں سے کہیں بڑھ گیا، اس لیے ہم لوگ وقار کے ساتھ، ہم داعی ہیں، لوگ ہونا یہ چاہیے کہ ہم جا کر ملیں۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے مرد حضرات ڈبل کام کرتے ہیں، ایک طرف اپنا گشت، ایک طرف مستورات میں گشت۔ مستورات میں گشت فرمانے کے بعد ہر مرد کو ترغیب دے کر بھئی اپنے بیگم کو بھیجو، اپنے مستورات کو بھیجو، کہتے کہتے ایک مجمع آپ کے پاس آیا ہے۔ جب ایک محنت کے بعد مجمع آتا ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلا کام اس مستورات کا استقبال کرو۔ دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ ہمارا حلیہ جو سادگی کے ساتھ میں نے بتایا، مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عرض کرنے لگے کہ تم جو لباس لے جاتے ہو
کیا کیا لباس ہیں، ذرا آپ اپنا لباس بتاؤ، چیک کرو، مرد حضرات چیک کریں کیا کیا انگوٹھیاں کتنے، ہاں بعض مرتبہ 4 انگلیوں میں انگوٹھیاں، 4 انگوٹھیاں، 4 انگوٹھیاں ڈالنے کے بعد ناک میں کھجلی بار بار ہوتی، ناک میں بار بار کھجلی ہوتی، وہ کیا قصہ کو تو انگوٹھی دکھانے کا. ارے بھائی یہ جو چیزیں ہیں سمجھیں گی کیا خواتین؟ آنے والی یوں سمجھیں گی کہ یہ تو مالداروں کی جماعت ہے، یہاں تو مالدار جانا چاہیے، غریبوں کو یہاں کوئی کام نہیں. تو مالدار جاتے ہیں تو پھر ان کا وقار بڑھتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا استقبال، کوئی غریب ہم سے نہ چھوٹے. بدأ الاسلام غریبا سیعود کما بدأ فطوبى للغرباء. اسلام غربت میں شروع ہوا، ایک زمانہ آئے گا غریب ہی اسلام میں رہ جائیں گے. حضرت نے فرمایا طوبى للغرباء، تمام ان غرباء کے لیے خوشخبری ہو. بعض نے فرمایا اس کا ترجمہ کیا، بدأ الاسلام غریبا، اجنبیت کے ساتھ اسلام شروع ہوا، سیعود کما بدأ، اجنبی ہو جائے گا اسلام، فطوبى للغرباء، ایک زمانہ آئے گا اجنبی لوگ آئیں گے. تو ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے؟ بالکل ایسا ہمارا استقبالی چہرہ ہو. میں نے آپ کے سامنے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب، دیکھو حیات کے تو کوئی بیان نہیں کرنا چاہیے لیکن موت کے بعد مثال دے سکتے ہیں، ہے نا بھائی. تو حضرت مولانا کے زوج محترمہ ماشاءاللہ جو چلہ لگائیں، اللہ نے ان کا جو آخری چلہ لگوایا، ایسا ماشاءاللہ استقبال کیا کرتی تھی آنے والے ادنا درجے کے بہنوں کا، جو بالکل نئی بہنیں ہیں، جو کالج کی بچیاں ہیں، آپا سے ملنے. اب ہر جگہ پر جا رہے، یہ بڑا ہجوم، یہ بڑا ہجوم، کیا جی اتنا بڑا ہجوم، کیا کسا نے آپا سے ملنے آئے، آپا سے ملنے آئے، آپا سے ملنے آئے. ایسا نہیں کہ بھئی ہم لوگ اس کا ایڈورٹائزمنٹ کریں، لیکن ہمارا ایک ملنسار طبیعت ہو. ہم لوگ ملنسار طبیعت ہم ان میں گھل جائیں. اس لیے احمد لاڈ صاحب ایک مرتبہ 5 درجات بیان کیے. دعوت کب دینا؟ حضرت نے فرمایا سب سے پہلے انسیت پیدا کرو. پہلا کام کیا؟ ہمیں لوگ آتے ہی کیا ماں تمہارے 3 دن لگے کیا پوچھتے نہیں پوچھتے، یہ پوچھنا ہی ناجائز ہے، ہمیشہ یاد رکھو. یہ ایسا ہی ہے وضو کے بغیر نماز پڑھے سکا، جائز ہے کیا؟ ارے بھائی ہمارے کام نماز کی ترتیب پر ہیں، جیسے ہم 100 مرتبہ 1000 مرتبہ سن چکے ہیں، ہمارا کام نماز کی ترتیب پر ہے. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں بشاشت پیدا کرتے ہیں. ارے وضو کیا، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ہے نا بھائی. تو کیا کہتے ہیں؟ ارے پہلے ہم وضو کرتے ہیں تو کرنا کیا چاہیے؟ بشاشت پیدا کرو، پہلے انسیت پیدا کرو. پہلا کام انسیت. انسیت سے محبت پیدا ہوگی، انسیت سے محبت پیدا ہوگی، محبت سے رحمت پیدا ہوگی، رحم پیدا ہوگا. محبت، کسی سے محبت ہوتی ہے تو رحم بھی آتا ہے اس پر. جسے کوئی کس کا بھی انتقال ہو، ان کا انا للہ رب لوگ چلتے رہتی محبت. ارے ان کا ایکشن الگ رہتا ہے. ارے بھائی ایکشن فیلنگس الگ ہوتے ہیں اس کی خبر سن کر، جس سے محبت ہوتی ہے. محبت سے عظمت پیدا ہوتی ہے، اور عظمت جب پیدا ہو تب جا کر دعوت دینا چاہیے. حضرت ہمیشہ فرماتے، اٹھاتے ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ اٹھاتی دعوت. کیا بھائی تمہارے 3 دن لگے کیا؟ کیا بھائی تمہارے 4 دن لگے کیا؟ ارے بھائی کیا بھائی تمہارے مسرت. تو آپ ان سے پوچھنے سے پہلے یہ 4 مرحلے پر سے پار ہونے کے بعد جب دعوت دیں گے وہ دعوت اثر انداز ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا 6ویں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ وقار پیدا کرنا. وقار کے معنی یعنی اپنے اندر، یعنی اوقار کسے کہتے ہیں؟ اس کے آسانی کے سمجھنے کے لیے مستغنی ہونا. ایسا ہونا، مستغنی ہونا. فرماتے یہ کہیں، ایک ہے سوال اور ایک ہے اشراف. اشراف تو سب جانتے ہیں، تو بولتے رہتے ہیں. سوال کہتے ہیں زبان سے مانگنا، اشراف کہتے ہیں دل سے مانگنا. ایک ہے حالت سے مانگنا. تمہاری حالت جیسی ہے، پاپو بیچارے کے پاس کیا بھی نہیں ہے نا، کیا تب دے ڈالیں گے. تو حالت سے مانگنا. ایک ہے حال سوال،
یہ بھی منع ہے، اپنا حال سوال بنانا یہ بھی منع ہے۔ تو وقار کسے کہتے ہیں؟ مستغنی ہو کر رہیں۔ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ حضرت مولانا داؤد صاحب فرمایا کرتے تھے آنے والوں کا تم اکرام کرو، آنے والوں کا تم اکرام کرو۔ اکرام کیا ہے؟ اکرام آپ بڑی بڑی چیزوں سے نہیں کر سکے تو کم از کم مردوں کے لیے عطر، ارے مردوں کے لیے عطر، اور عطر میں بھی بھئی وہ ایسی عطر رکھیں جو عطر عام طور پر زندے لگاتے ہیں۔ ایسی عطر نہ رکھیں جو عطر عام طور پر مستعمل نہیں ہے۔ پورے گرے پڑے تمام عطروں کو لا کر ہم نے جمع کر لیا، بھئی عطر لگا رہے ہیں، وہاں سب چھینکنا شروع ہو گئے، ایسی عطر نہیں، بلکہ یہ اور ہمارے خواتین کیا کریں؟ بے ان کے لیے اکرام کے طور پر آپ پہلا اکرام تو یہ ہے، آپ کا استقبال خود ایک اکرام ہے، بہترین بات کرنا خود ایک اکرام ہے، آپ کا مسکرا کر بات کرنا خود ایک اکرام ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے گنجائش ہے بھئی کچھ نہیں ہے پانی پلا دیا کرو، بھئی پانی پلا دیا کریں، پانی تو ہر جگہ پر مل جاتا ہے تو پانی پلا دیا کریں، پانی لا کر رکھ لیا کریں، آتے ذرا پانی پیو ماں، پانی دے دیے، اکرام ہو گیا ان کا۔ بس یہ اپنے حد تک اکرام کر لیا کریں، تو یہ وقار پیدا۔ ساتویں چیز کیا فرمایا؟ ہمارے اندر کفاف ہونا چاہیے۔ کفاف کے معنی اکتفا، یعنی ہمیشہ کم چیز پر بس کرنے کی عادت ہو۔ کم چیز بالکل ایک مختصر ہے، مختصر پر ہم اکتفا کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ صفت ساتویں صفت بیان جس کو کہا کرتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کا رزق مختصر بنا دے۔ کیا مطلب؟ جتنی ضرورت اتنی، حد سے زیادہ ہمارے اندر حرص نہ ہو۔ ہمارے بیگاں جیسے کہ مثال کے طور پر ہم بیرون جا رہے ہیں یا کوئی بھی سفر میں جا رہے ہیں، ایک مستورات کے بیگاں 8 بیگاں، ایک ٹرین میں اتر کی کتنی جماعتیں بھی آئیں، ایک جماعت میں لاری بھر کر سامان اٹھا لیے۔ یہ کیا مطلب ہوا بھائی؟ ارے بھائی ہم اپنے ضرورت کے 4 جوڑے 5 جوڑے بس کافی ہیں، تو ہم اس کو دھو لیا کریں۔ بھائی آپ اچھے جوڑے 3 رکھ لیجئے، 1 جوڑا پہن لیجئے، آرام سے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کا ساز و سامان اتنا زیادہ نہ ہو، دیکھنے والے یوں سمجھے کہ بھائی جماعتوں میں جانے کے لیے ان تمام چیزوں کے لوازمات کے ساتھ چلنا ہوگا، بالکل اختصار کے ساتھ، جتنی ضرورت اتنی۔ اگر اتنا کر لیں گے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور جو 8ویں چیز بتایا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے بھئی ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے بنے۔ ہر ساتھی جو بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں وہ ہر ایک قربانی کے ساتھ آ رہا ہے، کسی پر کسی کا احسان نہیں ہے، ہر ایک قربانی کے ساتھ آ رہا ہے، اور ہر ایک اپنے جگہ پر ایک اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کوئی گرا پڑا تھا اٹھا کر ہم نے لے آیا، ایسا نہیں، وہ ہر جگہ پر اپنا ایک اصل، جیسا آپ اصل ہیں ہر ایک اس میں اصل ہے۔ تو ہر ساتھی دوسرے ساتھی کا اکرام کرے، ساتھیوں کے آپس میں بے اکرامی نہ ہو۔ بے اکرامی کب ہوتی ہے؟ بے تکلفی سے ہوتی ہے۔ بے تکلفی بے اکرامی کا مستلزم ہے، یہ فرمایا کرتے تھے۔ بے تکلف جب ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو بے اکرامی ہوتی ہے۔ پہلے آپ سے، تم سے آئے گا، پھر تم سے جا کر تو ہو جائے گا۔ تو یہ کیس کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بے اکرام، ہر ایک اکرام کرے گا تو ہر ایک کا احترام بھی کرے گا، ہر ایک کا اکرام کرے گا، ہر ایک گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ، عزت دے کر عزت لیا کرو۔ تو آپس میں بھی مستورات، آپس میں بھی۔ اور ایک بات چلتے چلتے حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے جو نویں چیز ہے، ایک دوسرے کی تربیت کی فکر نہ کریں۔ تربیت کی فکر کرے تو بھئی یہاں پر تمہیں کون سے بڑے گھر کو، تمہیں کون، یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب تربیت نہیں، بھئی جو بتانا بتا دیا کریں، کہنا
ترغیب دیا کریں کہ ہم سب تربیت کے لیے آئے ہیں، جہاں پر میں محتاج ہوں وہاں ہم سب محتاج ہیں، تو ہمیں سے ہر ایک کا آپس میں شکر گزار ہونا چاہیے. چلو بھئی کوئی نہ کوئی بندہ ہے جو مجھے سنتوں کے سلسلے میں فکر مند بنا رہا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ ہے جو مجھے تنبیہ کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ ہے جو مجھے اصول بتا رہا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ ہے جو میرے نظروں کی، خیالات کی، سوچ کی، جذبات کی، عقیدے کی درستگی کر رہا ہے. ایسی جماعتیں آپ کو ملتی کہاں ہیں؟ ہاسپٹل تو بہت ہیں، شفا یاب ہو کر بہت کم ہاسپٹلوں سے لوگ نکلتے ہیں. تو جماعتیں بہت چلتی ہیں کائنات میں، لیکن ایسی جماعتیں جہاں پر ہر اعتبار سے صلاحیت رکھنے والے ہوں اور جو ہر اعتبار سے تجربہ رکھتے ہوں اور جو آپ کی تربیت کر سکتے ہوں، ویسے افراد، ویسے خواتین کا جماعتوں میں ہونا این سعادت بزور بازو نیز تانا بخشت خدائے بخشیدہ. انگلیوں سے ہم گنا سکتے ہیں ایسی جماعتوں کو. تو کتنی بڑی بات ہوئی. تو اس لیے آپس میں ہم کبھی بھی بے اکرام نہ ہوں. اور نویں چیز ہے، فرمایا ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، بیکار نہ رہیں، کوئی نہ کوئی کام کریں. اگر کچھ نہیں ہے تو کم از کم سو جایا کریں. کچھ نہیں ہے تو کم از کم کیا کیا کریں؟ کوئی کام نہیں مثلا تو کیا کر لینا؟ سو جانا. ارے بھائی کوئی بھی کام نہیں ہے تو بستر ڈال کر، حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ارے بھائی آپ سو جاؤ گے، صحت بھی برقرار رہے گی، ایمان بھی برقرار رہے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ جاگو گے تو غیبت کرو گے. بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے، بیکاری معصیت کا دروازہ ہے. یہ حضرت جی رحمۃ اللہ کا مشہور مقولہ. حضرت فرماتے بیکار مت رہا کرو، کوئی نہ کوئی کام سیکھنے. اس کے لیے کیا کرنا؟ اپنا ٹائم ٹیبل بنانا. روزانہ کا جو ہمارا مشورہ ہے، مشورے کے ساتھ بھئی انفرادی وقت بھی دیتے نہیں دیتے. انفرادی وقت میں مجھے کیا کرنا ہے، انفرادی اوقات مجھے کیسا گزارنا ہے، انفرادی اوقات میں مجھے کیا سیکھنا ہے، انفرادی اوقات میں مجھے کیا تربیت پانا ہے، اس اعتبار سے ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. یہ ایک چیز. اور جو 10ویں ہے وہ کیا؟ استغفار کے ساتھ چلیں. کس کے ساتھ چلیں؟ استغفار کے ساتھ چلیں. جیسے کہ استغفار کی فضیلت بار بار ہم سنتے رہتے ہیں. سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو استغفار سے ہوئی. بہت رویا وہ. کیوں؟ ارے بھائی زندگی بھر کا کیا ہوا پر پانی پھیر رہا ہے. استغفار کیا، زندگی بھر کی تمام غلطیاں معاف ہو جا رہی ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا پاک ہو جا رہا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو استغفار کے ساتھ دعوت، استغفار کے ساتھ دعوت یہ تربیت کا سبب ہے. استغفار کے ساتھ دعوت ترقی کا سبب ہے. استغفار کے ساتھ دعوت آدمی کا تحفظ کا سبب ہے. استغفار کے ساتھ دعوت انسان کے لیے بلکہ داعی کے لیے استقامت کا سبب ہے. ہر کام کرنے کے بعد کوئی استغفار کرتے ہیں، صرف استغفار گشتوں میں آتے وقت ہی نہیں، روزانہ ملاقات ہوئی، استغفار کریں، استغفار کریں، استغفار کریں، استغفار کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے سے بہت سارے برکات سے نوازے گا. اور 11ویں چیز حضرت فرمایا کرتے تھے شکر گزاری کے ساتھ چلیں. لئن شکرتم لازیدنکم. شکر گزاری کے ساتھ چلیں. اللہ نے پورے خاندان سے ہمیں چنا ہے، تمام خاندان سے چنا. اور حضرت داؤد صاحب تو کہا کرتے تھے اللہ کا شکر مرد ادا کرے اس بات پر اللہ نے مجھے اطاعت والی بیوی دی. کم از کم اتنی تو مانی کہ چلو بھائی 2 مہینے چلیں گے. مانی کہ نہیں مانی؟ چلو چلا چلیں گے کہ مانے گی نہیں مانی؟ کتنے ایسے لوگ لٹک گئے، 3 دن نہیں نکال سکے، لٹک گئے، عشرہ نہیں نکال سکے، لٹک گئے، چلنا نہیں نکال سکے. تڑپ گئے ہیں وہ لوگ اپنی زندگی میں، مجبور ہو کر
ان لوگوں کو دوسرا اقدام کرنا پڑا، تو یہ تمام حالات ہمارے سامنے موجود ہیں، تو اس پر ہم اور عورتیں کس بات پر شکر ادا کریں؟ چلو بھی اللہ نے دیندار گھرانے میں ہمارا ٹھکانہ بنایا، یہ مستورات شکر ادا کریں، مستورات کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ مرد حضرات بھی شکر ادا کریں، عورتیں شکر ادا کریں مردوں کے، شکر ادا کریں تو کب آدمی تب جزاک اللہ بولے بڑھ جانا سنی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا ہے، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ جی، وہ تو جزاک اللہ بولیے، وہ تو بھائی ایک دوسرے کی اکرام کرنا، یہ تو صرف ساتھیوں میں ہی نہیں، میاں بھی بیوی کا اکرام کرنا چاہیے، بیوی بھی میاں کا اکرام کرنا چاہیے، وہ بھی اصول ہیں، بلکہ بیوی کا اکرام ہم کر رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اکرام بیوی میاں کی کرے، یہ تو اپنے اصول کے اعتبار سے ہے ہی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اللہ سے شکر کریں، شکر ادا کریں، تو اس پر استقامت۔ اور پھر 12ویں چیز حضرت جو بتایا کرتے تھے وہ یہ کہ ہر ایک ساتھی کے حق میں دعا کریں۔ سب ساتھی آئے ہوئے ہیں تو ہم ہر ایک کے، بے میاں بیوی کو دعا، بیوی میاں کو دعا، عورتیں عورتوں کو دعا، مرد حضرات مردوں کو دعا۔ دعا سے پیٹھ کے پیچھے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے میں اس دعا میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ عربی پیٹھ کے پیچھے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا جو صفات تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، یا اللہ ہمارے بھائی کو تقویٰ دے دے، طہارت دے دے، ہمارے ساتھیوں کو تو یا اللہ متقی بنا دے۔ آپ ان کو دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہم سب کو بنا، تو فرشتے آپ کو کہیں گے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، اللہ تجھے بھی وہ عطا کرے، تجھے بھی وہ عطا کرے، تجھے بھی وہ عطا کرے۔ اس وقت وہ فرشتہ دعا کرے گا جب آپ اپنے بھائی کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ تو یہ دعاؤں کا، پیٹھ کے پیچھے دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ، جتنی دعائیں حضرت فرمایا کرتے تھے بھئی ہمارے یہاں بولنا اتنا جتنا زبان کا وزن ہے بدن میں، بولنا اتنا جتنا زبان کا وزن ہے بدن میں، دعا اتنی جتنا بدن کا وزن ہے زبان کے مقابلے میں۔ بولنا کتنا؟ جتنا عربی زبان کا وزن ہے بدن کے مقابلے میں۔ بدن کتنا کلو؟ کتنا کلو کا بدن؟ عربی کم از کم 50 کلو کا بدن مثلاً، تو 50 کلو کا بدن ہے تو زبان زیادہ سے زیادہ 100 گرام 150 گرام کی ہوگی، یہاں سے یہاں تک لے لیجئے زبان تو 100 گرام کی تو ہوگی، تو بھئی زیادہ بہت لمبی زبان ہے تو 1 کلو لگا لیجئے، ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن بدن کتنا بڑا ہے؟ ارے 40 پر 9 کلو، پونا کلو میں ہوگا کہ نہیں ہوا؟ تو اب اتنا زیادہ تو ہماری دعائیں ہونی چاہیے۔ تو خواتین سے بھی مرد حضرات سے بھی خصوصاً دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا وقت تہجد، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ حضرت فرما کہتے ہیں داعی اپنے اوپر تہجد کو لازم کر لے، داعی اپنے اوپر، کیوں؟ اس لیے کہ داعی کے لیے دعا ضروری ہے، اور دعا کے لیے غیر مختلف فی وقت 2 وقت ہیں۔ ایک ہے تہجد، اللہ تعالیٰ اترتا ہے، اتر کر آسمانی دنیا پر مانگ، اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں من منکم سائل فاعطی من منکم مستغفر فاغفر اللہ۔ اس وقت میں ہم دعا کر رہے ہیں تو یہ دعا سب سے زیادہ قبول ہوگی۔ دوسرے دعا کا وقت کون سا ہے؟ یہ بعد کل صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز کے بعد، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تیسری دعا جس کو صحابہ اکرام مرنا یہ کہتے ہیں کہ ہم حکم دیے جاتے تھے ہم غروب آفتاب سے پہلے دعا کیا کریں، یہ تو روایتوں میں موجود ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے کیا کریں؟ یعنی مغرب کی نماز سے 10 منٹ پہلے بیٹھ کر دعا کیا کریں۔ یہ آ کر مشکاۃ شریف میں روایت موجود ہیں، باقاعدہ حکم دیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کیا کرو؟
دعا کیا کرو. تو صحابہ پورے بیٹھ کر دعا کرتے تھے. اور الصائم عند یفطر، روزے دار افطار، کوئی نہ کوئی تو روزہ رکھ کر دعا کرے گا، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو وہ کب افطار کرتا ہے؟ غروب سے پہلے افطار کرتا ہے. تو ہم دعا کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اور جو آخری چیز فرمایا کرتے تھے وہ کیا ہے بھائی؟ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں. کسی نے پوچھا حضرت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنے والے کی علامت کیا ہے؟ سنو بے غور سے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنے والوں کی علامت کیا ہے؟ کیا بھائی؟ حضرت نے کیا فرمایا؟ جس کی قربانی تعریف کرے یا نہ کرے بڑھتی رہے. جس کی قربانی تعریف کرے تو بڑھ گئی قربانی، تعریف نہیں کرے تو قربانی گھٹ گئی. چڑھائے تو چڑھ گئے، نہیں چڑھائے تو اتر گئے. مادح و ذام دونوں برابر رہے. کیا مطلب؟ تعریف کوئی کرے، تعریف کوئی نہ کرے، تب بھی کام کرتا رہے. جیسے ہم لوگ نماز کون سی بھی مسجد پہ جاتے وقت استقبال کرتے ہیں کیا؟ وہاں آئیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، جاتے وقت جزاک اللہ بول کے بھیجتے ہیں کیا؟ کون بھی فجر کو آتے وقت جاتے وقت استقبال کرتا بھی نہیں، استدبار کرتا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں، ہے نا بھائی؟ جس طرح اخلاص والا نمازی ہر حال میں نماز، چاہے وہ بولے یا نہ بولے، سنے یا نہ سنے، کرے یا نہ کرے، نماز کی پابندی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ اخلاص والے ہیں تو دعوت میں پابند رہیں. پابند کیسے پابند؟ جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں موت تک. میں ایک کارگزاری بھی سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مرحوم کی کارگزاری ہے ہمارے نانا جان کی. ٹھیک ہے بھائی؟ لوگ کیا کہتے ہیں کب تک کریں؟ موت تک. تو ہم تو کہتے ہیں قیامت تک کی نیت کرو، تاکہ اللہ نسل تک تمہاری قیامت تک کام لیتے رہیں. سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. اور لوگ کہتے ہیں بھائی کام کرنا کیسے کریں فلاں، کہا نہیں، کام کو سانس بناؤ. کیا بناؤ؟ اب سانس بناؤ تو کیسا؟ سانس بناؤ کام کو تو کیسا؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں گشت کرنا ہی دعوت ہے، کہ بھائی دسترخوان پر بیٹھ کر کسی کا اکرام کرنا دعوت نہیں، مستورات کے لیے کھانا پکانا دعوت نہیں، مستورات کے لیے گھر کو جھاڑو دینا دعوت نہیں. بھئی یہ سب صفائی کی دعوت ہے، خدمت کی دعوت ہے، نصرت کی دعوت ہے، تواضع کی دعوت ہے. گویا پریکٹیکلی دعوت دے رہی ہیں. کیا دے رہی ہیں؟ ارے بھی عملی دعوت. ایک ہے قولی دعوت اور ایک ہے عملی دعوت. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں دعوت، بدن سے نکلے ہوئے کام دعوت، آپ نے جس کو دیکھ کر خاموش ہوئے وہ بھی دعوت. جس طرح یہ تمام چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت ہیں. صحابہ کے اقوال صحابہ، افعال صحابہ، تقریرات صحابہ، افعال رسول، اقوال رسول، تقریرات رسول، افعال تابعین، اقوال تابعین، تقریرات تابعین، ان 9 چیزوں کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت قرار دی. ہے نا بھائی؟ 9 چیزوں کو جب سنت قرار دی تو فرمایا جس طرح ان کا قول فعل سب دعوت رہا، اسی طریقے سے ہم بھی کیا کریں؟ ارے ہم بھی اپنے قول ہی کو دعوت نہ بنائیں، فعل کو بھی دعوت بنائیں. بیان کیسا سننا وہ بھی ایک دعوت، بیان کیسا کرنا وہ ایک دعوت. بیان کرنے کے بعد ارے بھائی بیان پر عمل کیسا کیا جائے وہ بھی ایک دعوت. تو گویا تشکیل کیسے کرنا وہ ایک دعوت، استقبال کیسے کرنا وہ ایک دعوت، خدمت کیسے کرنا وہ ایک دعوت، آنے والے مہمانوں کو استقبال کیسے کرنا. بھائی جو پریکٹیکلی تمہیں کر رہے ہیں، آنے والی بہنیں آپ کو دیکھ کر سیکھ رہی ہیں. استقبال ہو تو ایسا، استقبال ہو تو ایسا. تو آپ سے استقبال سیکھ رہی ہیں، آپ سے وہ ملنساری کیسا، بڑے ہونے کے باوجود. جیسے صبح مامو جان بتا رہے تھے تو ان تمام چیزوں کی طرف توجہ.
خیر میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے موت تک قیامت تک ہمارے تایا وہ تو باحیات ہیں تو وہ جماعتوں میں گئی نہیں کبھی. ان کی تشکیل ہو رہی تھی, ٹھیک ہے بھائی, تشکیل ہوتی رہی لیکن وہ گئے نہیں. جماعت چلی گئی, جہاں رخ تھا چلی گئی. اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں, 3 دن کے بعد یہ بستر لے کر آ رہے ہیں. ہمارے تایا جان بستر لے کر آ رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا کیا حاجی صاحب تم نہ ہوتی تشکیل کرو کو تمہیں آئے نہیں, نہ کیا قصہ, اچانک آ گئے نا. تو وہ عجیب بات کہنے لگے, نہیں بھائی ہمارے والد صاحب کے سلسلے کا بھائی ہمارے والد کے میرے بھائی کے سسرے یعنی ہمارے نانا جان حاجی یحییٰ غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواب میں تشریف لائی. کی بات تو اتنا پریشان ہے, خواب میں پوچھ رہے ہیں تو پریشان. وہ جماعت ہے نا, جماعت میں چلے جاؤ. 1 بار 2 بار خواب میں آتے, میں سمجھا میرے لیے عافیت یہ ہے کہ جو جماعت جا گئی ہے اسی میں وفات کے بعد خوابوں میں تشکیل. آج بھی ہمارے بزرگوں کی ایسی کارگزاریاں آپ کو ملیں گی جن کی بہت سارے ہمارے نانا سسرے, ان کے سلسلے میں ایک صاحب سنا رہے تھے. وہ مشہور ہستی ہیں, ان کو کچھ نام سے کربئی حاجیار بولتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں, کربئی حاجیار. وہ تو معروف ہستی ہیں کربئی حاجیار. وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ عبد القادر صاحب خواب میں آ کر تشکیل کیے فلاں بندے کی, جا با تو فلاں جگہ جا کر ان سے مشورہ کر. تو وہ ان کی تشکیل پر آیا. کہاں آ کر تشکیل کر رہے ہیں بھائی, بولو, خوابوں میں. تو ہمیں زندہ رکھو, ہمارے انشاءاللہ افعال و اقوال کو نمونہ بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے وفات کے بعد بھی ہمارے سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. تو اس لیے تمام اس وقت آئے ہوئے بھائیوں سے بھی بہنوں سے بھی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو اوصاف بیان کیے گئے یہ صرف دعوت ہی میں نہیں, پوری زندگی کے ہیں. بھائی کہنے والا بھی محتاج ہے, کہنا اس لیے تاکہ کہنے والے کی زندگی میں بھی آئے. اور فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, انشاءاللہ سننے والوں کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا. تو اس لیے ہم لوگ نیت کریں, ارادے فرمائیں کہ انشاءاللہ جو باتیں کہی گئیں ان باتوں پر عمل کریں گے, بڑے اکرام کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ چلیں گے. اور تمام اہل خانہ سے بھی گزارش کرتا ہوں ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی ترتیب بنائیں گے. ترتیب کے ساتھ ہم اپنی ترتیب بنائیں گے. ایک گئے, دوسرے آئے, دوسرے. اللہ کا شکر ہے بھئی ایسا گھرانہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمایا جن گھرانوں میں ہمارے بچوں کو دیکھ بھال کرنے والے احباب موجود ہیں. کتنے ایسے گھرانے ہیں بیچارے بہت پریشان رہتے ہیں جہاں پر ان کے بچوں کو دیکھنے والے کوئی بھی معاون و مددگار نہیں ہوتا. ایسے گھرانوں سے نکلنے کے لیے ان لوگوں کو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں ایسا نظام ہے کہ بھئی ہم جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمارے خاندان کی خواتین ماشاءاللہ ان کو سنبھال لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. ان کو بھی یہ کہنا چاہیے جو ہم لوگ جا رہے ہیں اس میں پورا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اللہ تعالی ہمیں سریے کو قبول فرمائے. انشاءاللہ دعا بھی کریں اور خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیں. کیا میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک جملہ کہ مستورات میں خاص طور پر ہجرت والی قربانی نے حضرت حاجرہ نے دی, ہجرت والی قربانی حضرت حاجرہ نے دی, نصرت والی قربانی حضرت سارہ نے دی. توجہ سے سنو, ہجرت والی قربانی جب آپ جا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کے بچوں کو سنبھالیں گے, نہیں سنبھالیں گے. ہجرت والی قربانی کس نے دی؟ حضرت حاجرہ نے. نصرت والی قربانی کس نے دی؟ حضرت سارہ نے. ہجرت والی قربانی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا. نصرت والی قربانی کی بدولت اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو عطا کیا. جب اللہ امام الانبیاء کو لانے کا فیصلہ کیا, دونوں مائیں مقدس, ایک ہجرت والی ماں اور ایک نصرت والی ماں, ہجرت والی حاجرہ, نصرت والی سارہ, دونوں مقدس. تو اللہ نے اچھا ان کو نصرت والی کو اللہ نے کیا دیا؟ نسلوں کو نمونہ بنایا. یوسف ابن
याकूब इब्नी इसहाक इब्नी इब्राहीम, है ना भाई। यूसुफ, जिसको पूछा आप अलैहिस्सलाम से सबसे आला दर्जे का ख़ानदान कौन सा, तो आपने फरमाया कायनात में। सहाबा ने कुछ और जवाब दिया, फरमाया अल्लाह रसूल जाने, तो हुजूर ने फरमाया करीम इब्नुल करीम इब्निल करीम इब्निल करीम, शरीफ, आला दर्जे के काबिल एहतराम मुकर्रम मुबज्जल इंसान। उनके वालिद भी वही मकाम वाले, दादा भी वही मकाम वाले, परदादा भी वही मकाम वाले। कौन थे वो? यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम, उनके वालिद इसाक अलैहिस्सलाम, उनके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये कायनात में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस ख़ानदान, ये नुसरत वाली क़ुरबानी का नतीजा। इधर हिजरत वाली क़ुरबानी का नतीजा है कि वो तो नुसरत से बढ़कर हिजरत है। तो इमामुल अंबिया का जब नंबर आया, होना तो ये चाहिए कि सिलसिलतुल ज़हब में आते, लेकिन हिजरत का मकाम नुसरत से बड़ा है। तो क्या किया? अल्लाह ने हज़रत हाजिरा के नस्ल में, इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब फरमाया। तो हिजरत भी काबिल क़द्र है, नुसरत भी काबिल क़द्र है, तो दोनों मकबूल हैं, लेकिन हिजरत का मकाम बड़ा है। इसलिए मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ ख़वातीन से ख़ास तौर पर, हम लोग ये नहीं सोचना नुसरत वाले हमें खाली नुसरत कर ले रहना, क्या नुसरत वाले भी कोई कम नहीं है, हिजरत वाले भी कोई कम नहीं है। अल्लाह ताला दोनों को इंशाअल्लाह अता करेगा। इसलिए जो बहनें जा रही हैं वो तो इंशाअल्लाह जाएंगी, क़ुरबानी देंगी। जो रह रही हैं वो जाने वालियों से दरख्वास्त करें हमारी भी आसानी के लिए आप दुआ करना। तो इंशाअल्लाह जाने वालियाँ दुआ करेंगी। जैसे उम्रे को जाने वालों से मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जाते वक्त ये अल्लाह का वो अल्लाह को लिस्ट मत दो, ये दुआ करो जाने वालों से कि आप हमारे हक़ में ऐसी दुआ कीजिए हम भी अल्लाह का घर दीदार करने वाले बन जाएं। तो माशाल्लाह उम्रे को उम्रा और नौजा को दुआ करी, उसके बाद ये ख़ानदान जाने नहीं जा रहे माशाल्लाह, जोक दर जोक। इसी तरीके से हम दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह, हमारे नस्लों से ख़ानदानों से अल्लाह जमाती निकालता रहेगा। अल्लाह ताला हमें शरीयत को कही हुई बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। दुआ कर ले, दरूद शरीफ पढ़ ले, इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी।